آئیے سب سے پہلے آقائے کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم کونین کے والی حاضر و ناظر نبی غیب دا نبی مالک و مختار نبی جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعا سریعا فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. برادر اعلی حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن امام فکر و فن علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق پہ اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا، ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا. مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا، اور دھوم ذروں میں انشمس کی پڑ جاتی، دھوم ذروں میں انشمس کی پڑ جاتی، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. اور اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. سرکار استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمہ کا عرس مقدس 3 شوال کو تھا. اللہ تبارک و تعالی ان کے عشق رسول کے صدقے میں ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول خادم رسول بنائے. رمضان المبارک کا مقدس بابرکت عظمت والا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہم سے رخصت ہوا، اور اب یہ مہینہ شوال المکرم کا مبارک مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر مہینے کو کچھ نہ کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز نظر آتا ہے. ماہ شوال المکرم کو بھی چند خصوصیات حاصل ہیں. ایک اہم خصوصیت تو یہ کہ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کا دن ہونے کا شرف حاصل ہے، اور دوسری خصوصیت یہ کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی اس ماہ شوال میں 6 روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. ضروری نہیں کہ عید کے بعد لگاتار 6 دن روزے رکھے جائیں، بلکہ اس پورے ماہ میں 6 روزے کبھی بھی رکھ لے، اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے روزوں کا ثواب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث پاک ہے صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے.
ساتھ ہی اسی ماہ کی 6 تاریخ کو عطائے رسول خواجہ خواجہ معین بے کساں والی ہندوستان معین الدین حسن ابن غیاث الدین اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد قطب الارشاد سرکار سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ، اور اسی ماہ کی 10 تاریخ کو دنیا سنیت کے مقتدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کنز الکرامت سیدنا امام احمد رضا خان قادری برکاتی فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر اسی شوال المکرم کی 15 تاریخ کو احد کے میدان میں آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے جانثاران احد نے دین کی سربلندی اور اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے تلواروں کے سائے میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ جی ہاں، اسلام کی دوسری اور تاریخی جنگ جسے جنگ احد کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی جنگ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا یعنی پیکر جرت و اثار سید الشہداء افضل الشہداء خیر الشہداء اسد اللہ الغالب و اسد رسول اللہ فاعل الخیرات والحسنات کاشف القربات قاضی الحاجات محبوب مصطفیٰ اسد الجنہ قاسم ابن مدینہ امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا تھا۔ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت و انسیت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے تمام چچاؤں میں بہتر حمزہ ہیں۔ وہ سید الشہداء جنہوں نے غزوہ بدر و احد میں شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ وہ سید الشہداء جن کا پیکر نازنین آج بھی تر و تازہ ہے اور صبح قیامت تک تر و تازہ رہے گا۔ وہ سید الشہداء جن کا مبارک تذکرہ باعث خیر و برکت اور جن کی یاد وجہ سکون و اطمینان ہے۔ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ جن کی جرأت و شجاعت اور بہادری کی گواہی آج بھی میدان بدر و احد کے ذرات دیتے نظر آ رہے ہیں، اور آج بھی اہل نظر ان کے نوری لہو کی خوشبو وہاں محسوس کرتے ہیں، جن کی بدولت حق اور اہل حق کو تقویت رب نے عطا فرمائی۔ وہ سید الشہداء جو یقیناً شان عرب تھے، جان عرب تھے اور جرأت و شجاعت کے تاجدار تھے۔ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے معراج کی رات معراج والے دولہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں استقبال فرمایا۔ وہ سید الشہداء جنہوں نے بلبل سدرہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی صورت میں ملاحظہ فرمایا۔ الغرض سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت بافیض اور صحبت بابرکت اور عشق رسول کی بدولت بے شمار کمالات سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے مبارک تذکرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ رفعت و عظمت و قبولیت و بلندی عطا فرمائی کہ آپ کا تذکرہ خیر، آپ کا ذکر جمیل زمین والے ہی نہیں بلکہ آسمان والے بھی کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، جب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا
رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ یقیناً حضرت حمزہ کا نام مبارک آسمان والوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ انسان کی خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ وہ دامن اسلام سے وابستہ رہے، ایمان کے نور سے اپنے دل و جان کو روشن و منور کرتا رہے۔ اس لیے بندے مومن کی عین آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے، دین اسلام پر ثابت قدم رہے اور موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ تو عام طور سے ہر مسلمان کی کیفیت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن سرکار سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اور آرزو کیا تھی؟ آپ کی خواہش یہ تھی کہ جام شہادت نوش کریں اور راہ خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، اور آپ کی یہ منت پوری بھی ہوئی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ امام احمد رضا اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، کوئی انتظار میں ہے۔ یہاں منت پوری کرنے والوں میں حضرت سیدنا امیر حمزہ شامل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے منقول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ سے مراد حضرت امیر حمزہ ہیں۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی آرزو کی، منت مانگی۔ اب اگر کوئی پوچھنے والا پوچھ لے کہ احادیث میں تو موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر یہاں شہادت کی تمنا کیوں کی جا رہی ہے؟ شہادت کے لیے دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ تو یہ یاد رہے کہ پریشانیوں سے تنگ آ کر، مصائب و آلام اور تنگ دستیوں سے پریشان ہو کر، تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا ناجائز و ممنوع ہے، جبکہ لقائے الہی کے اشتیاق میں اور دین الہی کی سربلندی کے لیے موت کی تمنا جائز ہے۔ ناموس رسالت پر پہرہ داری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے پاک میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یہ دعا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور مستحسن ہے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادت کی دعا مانگی تھی، موت کی تمنا ظاہر کی تھی، وہ کسی دنیاوی پریشانی سے نجات کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے آپ کی یہ آرزو ہے، اور ہمیں بھی اس طرح کی آرزو دعا کرنی چاہیے کہ مولا تعالی ہمیں بھی سرکار سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے حضور کے ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بے نیاز طبیعت کا مالک بنایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ جس میں غزوہ بدر کے حالات و واقعات کے حوالے سے ذکر آیا ہے، اس میں ایک آیت کریمہ ہے هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے، یعنی یہ دو گروہ جو جھگڑ رہے تھے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کے نام کی سربلندی کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے یہ دونوں گروہ لڑ رہے تھے۔ سرکار ابو ذر غفاری ہمیشہ یہ بات قسم اٹھا کر کہتے، وہ کہتے تھے کہ ان دو گروہوں سے مراد کیا ہے؟ کون سے دو گروہ؟ وہ میدان بدر کے پہلے 3 شہ سوار
یعنی سیدنا حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث اور شیر خدا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین، یہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف عتبہ، شیبہ اور ایک اور کافر جو تینوں مل کر آئے تھے، جس میں سید الشہداء نے عتبہ اور شیبہ دونوں کو ہلاک فرمایا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رب نے جن کی بات کی ہے وہ یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس میں کئی ایسی آیات ہیں جو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت کی گواہ ہیں۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ رب نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، اپنے رب کی طرف واپس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سے مراد کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد سرکار سیدنا امیر حمزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شجاعت و بہادری میں لاجواب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، زہد و تقوی میں بھی بے مثال تھے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے اور احسان و بھلائی کرنے والے تھے، خیرات نعمتیں تقسیم کرنے والے تھے۔ آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاعل الخیرات جیسے معزز ممتاز لقب سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو علم نشان تیار ہوا تھا وہ آپ کے لیے ہوا تھا، اور جو پہلا لشکر بھیجا گیا وہ سید الشہداء کا لشکر تھا۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں اسلام کا پہلا جھنڈا بنایا اور اسے اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ کو عطا فرمایا۔ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دشمنان اسلام کے خلاف تلوار چلائی، اسلام کے تحفظ اور نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی دفاع میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پیش رہے اور اپنی شجاعت سے دشمنان اسلام کو واصل جہنم فرماتے رہے۔ دشمنان اسلام پر آپ کا ایسا روب رہتا کہ کوئی آپ کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کرتا، اور جو بھی آتا وہ واصل جہنم ہوتا۔ جنگ بدر میں 70 وہ کفار و مشرکین مارے گئے جو اپنے قبیلے کے سردار بلکہ کفار قریش کے تاجدار تھے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے زبردست اور حیرت ناک کامیابی سے نوازا تھا۔ دشمنان اسلام اس وقت نامراد واپس لوٹے، لیکن انتقام کا جذبہ ان میں بھڑک اٹھا، لہذا دوسرے ہی سال دشمن اسلام تیاری کر کے مدینہ المنورہ کے بالکل قریب میدان احد آ پہنچے اور وہیں غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ اس جنگ میں بھی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے دشمنان اسلام کو ان کے آخری اندام تک پہنچایا۔ آپ کی تلوار کی تیزی کے سامنے کسی کی آنے کی جرت نہ رہی۔ آپ بڑی بہادری سے لڑے، تقریباً 31 دشمنان اسلام کو آپ نے واصل جہنم اکیلے فرمایا۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا جان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے ظاہری حیات میں بھی محبت فرمایا کرتے تھے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اور آج بھی آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ہونے والی محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ، خصوصی کرم، اور آپ اس محفل میں شرکت بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ ایمان کی تازی کے لیے سماعت فرمائے۔
حضرت عبد الغنی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سید عبد القادر نے خبر دی، ایک یمنی جو ان کا نام سید محمد عربی تھا، ان کی عادت کریمہ تھی، ان کی مبارک عادت تھی کہ ہر سال حج کی ادائیگی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بغیر سے زیارت حاضری ضرور دیتے اور اپنے مریدین کے ساتھ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور 1 رجب سے 12 رجب تک وہیں قیام فرماتے سید الشہداء کی بارگاہ میں۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آج بھی خوب حاضری دیتے ہیں، خاص کر اہل مدینہ جو خاص کر وہاں کے عربی مدنی حضرات ہیں، بڑے شوق و ذوق کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ جو بھی قافلہ آتا وہ ایک مخصوص جگہ پر پڑاؤ ڈالتا۔ ایک سال ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت سید محمد سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، زیارت کے لیے نہ جا سکے، اور بعد مغرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، لیکن بذریعہ کشف حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہا، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر صبح کے وقت حاضری تھی تو اب اس بار سرکار نے کرم فرمایا اور ملاقات سے مشرف فرمایا۔ سید محمد فرماتے ہیں کہ ان کو جب صبح کے وقت شرف ملاقات امام الانبیاء علیہ السلام سے حاصل ہوا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، حضور کا ذکر ہو، حضور کا نام آئے تو دل سے درود پاک ضرور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات حاضر ہوا تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس پر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے چچا حضرت حمزہ کے مزار کے پاس مجلس میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت سید محمد علیہ الرحمٰن نے پوچھا، حضور آپ وہاں کون سی جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں؟ تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ قبر کے سر کی جانب۔ سبحان اللہ، شان کیا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے ذکر کی محفل کتنی خیر و برکات والی ہے، اس لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور آپ کے نام پاک کی محفلیں سجانا چاہیے تاکہ ایمان کی روشنی حاصل ہوتی رہے۔ حضرت ابن شاہزان علیہ الرحمٰن نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا اشک بار نہیں دیکھا جتنا آپ اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اشک بار ہوئے۔ آپ نے انہیں قبلے کی جانب رکھا، پھر آپ جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ اس قدر اشک بار ہوئے کہ سسکیاں لینے لگے، قریب تھا کہ رنجیدگی کے سبب آپ پر بے خودی طاری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے حضرت سید الشہداء کو یہ اعزاز اور امتیاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ طائف کے میدان میں میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور تکلیف ہوئی تھی، لیکن سید الشہداء کی شہادت کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی وہ طائف کے میدان کی تکلیف سے زیادہ تھی۔ صحابی رسول سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی جدائی سے جگر کانپ اٹھے، ایسا صدمہ کوہ حرا کو پہنچتا تو اس کی چٹانیں لرز اٹھتی۔
اللہ اکبر، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخی اور مسافر نواز تھے، آج بھی ہیں، اور مدینہ منورہ آنے والوں کی حفاظت اور ان کی مشکل کشائی، ان کی حاجت روائی آج بھی سیدنا امیر حمزہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے وسیلے سے فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں۔ حضرت جعفر بن حسن علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں مستند روایات سے نقل فرمایا کہ حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کہ قحط زدہ سال میں نے 2 اونٹ خریدے اور ماں کے ساتھ مصر سے مکۃ المکرمہ حج کے لیے آیا، حج سے فارغ ہو کر شرف حضوری کے لیے مدینہ المنورہ پہنچا، یہاں آ کر اونٹ مر گیا، ہم خالی جیب ہو گئے تھے، نہ دوسرا اونٹ خریدنے کی استطاعت تھی اور نہ سواری کا کرایہ دینے کی ہم میں کوئی شکت تھی۔ اتنی ایسی تنگ دست حالت میں شیخ صفی الدین علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سارا ماجرا سنایا اور یہ بھی بتایا کہ کشائش و سہولت تک مدینہ طیبہ ہی میں ٹھہر جانا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ اسی وقت سیدنا حمزہ عم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر حاضری دیجیے، جتنا ہو سکے قرآن مجید پڑھیں اور پھر اول سے آخر تک اپنا حال ان کو سنائیں۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق ویسے ہی کیا جیسا انہوں نے فرمایا تھا، اور پھر چاشت کے وقت ہی مزار پر میں حاضر ہو گیا۔ شیخ گرامی کے حکم کے مطابق قرآن کریم پڑھ کر اپنا حال سنایا۔ ظہر سے پہلے مسجد نبوی حاضر ہوا، باب الرحمہ میں طہارت وضو کر کے مسجد شریف میں داخل ہوا تو وہاں والدہ محترمہ کو میں نے موجود پایا، تو وہ فرمانے لگی ابھی ایک آدمی تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس سے ملے گا تم؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگی حرم نبوی کے پیچھے چلے جاؤ۔ ان کی والدہ نے فرمایا کہ حرم نبوی کے پیچھے چلے جاؤ۔ میں ادھر گیا، وہ صاحب سامنے نظر آئے، پور ہیبت شخصیت اور سفید داڑھی والے انسان تھے۔ مجھے فرمانے لگے شیخ احمد مرحبا، شیخ احمد مرحبا۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما، سبحان اللہ۔ مجھے فرمانے لگے مصر چلے جاؤ، مصر چلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا سیدی کس طرح جاؤں؟ فرمایا چلو میں کسی آدمی کے ساتھ کرایہ کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے مدینہ طیبہ میں مصری حاجیوں کا کیمپ لگا ہوا تھا، وہاں تک لے گئے۔ وہ کچھ مصریوں کے ایک خیمے میں جانے کے بعد میں بھی ان کے ساتھ میں داخل ہوا، تو انہوں نے جب خیمے کے مالک کو سلام کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً ہاتھ چوما، بے حد تعظیم کی۔ آپ نے فرمایا یا حبیبی، شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر لے جاؤ۔ اس سال بہت اونٹ مر گئے تھے، اس سال قحط پڑا ہوا تھا، جانور کافی مرے تھے اور اونٹوں کی قلت بھی تھی، اور اس قلت کی وجہ سے کرایہ بڑا ہوا تھا۔ تو جب اس بندے نے کہا ان سے تو انہوں نے مان لیا۔ تو آپ نے فرمایا کتنے پیسے لے گا؟ تو اس نے عرض کی جتنی آپ کی مرضی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اتنے لے اور اتنے لے لینا، اتنے لے اور اتنے لے لینا۔ اس نے آپ کی بات مان لی۔ آپ نے اپنے پاس سے کرائے کا زیادہ حصہ ادا کر دیا اور مجھے فرمانے لگے شیخ احمد جاؤ اپنی والدہ کو اور اپنا سامان اپنے ساتھ لے آؤ یہاں پر۔ میں وہاں سے اٹھا، وہ بزرگ وہیں تشریف فرما رہے، میں اپنی والدہ اور سامان کو وہاں سے یہاں لے آیا۔ اس مصری سے فرمانے لگے کہ مصر پہنچ کر جو بقیہ کرایہ ہے وہ یہی ادا کر دے گا۔ اس مصری نے آپ کی بات مان لی۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس شخص کو میرے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنے کی وصیت فرمائی۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ میں چلا۔ جب ہم مسجد شریف پہنچے تو فرمایا
تو مجھ سے پہلے اندر جا. تو میں مسجد نبی میں داخل ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، انتظار کا فائدہ نہیں، وہ نظر نہیں آئے. اب میں نے ان کو بار بار تلاش کیا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئے. میں اس مصری شخص کے پاس پہنچا جہاں انہوں نے کرایہ دے کر مجھ کو ان کے سپرد کیا تھا. میں نے اس سے آپ کی جگہ اور آپ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں کے ہیں. وہ کہنے لگا کہ میں انہیں نہیں پہچانتا، میں انہیں نہیں پہچانتا، اور آج سے پہلے میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. جب وہ تشریف لائے تو مجھ پر ایسا خوف اور اتنی ہیبت طاری ہوئی جو اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. میں واپس آ گیا، بہت تلاش کیا مگر نہیں ملے. پھر میں حضرت صفی الدین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا، ان کو ساری باتیں میں نے بتائی تو فرمانے لگے کہ وہ سرکار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک تھی جو جسمانی شکل میں تمہارے سامنے آئی تھی. معلوم ہوا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کل بھی زائرین مدینہ اپنے غلاموں کی مدد فرمایا کرتے تھے اور آج بھی فرماتے ہیں، اور جب انہیں محبت کے ساتھ یاد کیا جائے وہ یقیناً ہماری مدد فرمائیں گے. سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، کہیے سبحان اللہ. شہیدوں کے سردار ہیں، اسد اللہ و اسد الرسول ہے، امیر طیبہ ہے، فاعل الخیرات والحسنات، کاشف الکربات، مشکل کشا. سرکار امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کو بنایا بھی ہے اور ان کو بتایا بھی ہے. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ کی برکتیں کہ میرے آقا احد کے بعد، جنگ احد کے بعد ہر سال اس تاریخ کو شہداء احد کے مزارات پر، ان کی قبروں پر میرے آقا فیض دینے کے لیے تشریف لے جایا فرماتے تھے، لے جایا کرتے تھے. اور ان کی بارگاہ میں میرے آقا سید الشہداء کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تو صرف روتے تھے. میرے آقا اتنی محبت فرماتے تھے. یقیناً آج بھی آپ کی بارگاہ، آپ کا آستان عالی شان فیض کا دریا بہا رہا ہے، کائنات فیض پا رہی ہے، اور جنت کی خوشبو سید الشہداء کے در پاک سے آج بھی آ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے اس کے حبیب کے صدقے میں کہ ہمارے دلوں میں پروردگار نے اپنے محبوب کے محبوب ترین چچا جان کی محبت عطا فرمائی ہے. یہ رب کا فضل ہے کہ عرس کے موقع پر سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہمیں گزشتہ سالوں سے مل رہا ہے. اس بار بھی الحمدللہ نوری سراجی قافلہ رضا جامع مسجد پھول گلی سے 48 لوگوں پر مشتمل، ماشاءاللہ سب سید الشہداء کے عرس کے موقع پر ابھی مدینہ پاک تشریف لے جا رہے ہیں. الحمدللہ سرکار سید الشہداء کا کرم ہے. گورنر مدینہ وہی ہیں، قاسم اذن مدینہ حضور نے ان کو بنایا ہے. جب تک ان کا ویزا لگتا نہیں ہے تو ان نجدیوں کو بھی ویزا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اصل ویزا سرکار امیر حمزہ کی بارگاہ میں وہیں سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ رب کا کرم ہے کہ اس بار بھی ہمیں رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے. دعا کریں خیر کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضری ہو، اور جن جن احباب کے دلوں میں تمنا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو سید الشہداء کے صدقے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ. آج 7 تاریخ ہے. انشاءاللہ جشن رضا کے بعد 10 شوال کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوگا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر کے مدینہ پاک حاضری ہوگی. 10 شوال المکرم یقیناً ہم سنیوں کے لیے بہت ہی اہم تاریخ ہے. اس تاریخ میں ہمیں وہ نعمت ملی جس کی مثال نہیں. حضور سیدی مرشدی سندی سراج ملت علی الرحمہ
تو اس دن کو عید سے تعبیر فرماتے ہیں. اور یاد الحمدللہ یقیناً ہمارے لیے عید ہے. اور فرماتے کہ شوال المکرم کی 10ویں تاریخ ہم سنیوں کے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ 10 شوال کو اس مرد مجاہد کی پیدائش کا دن ہے جس نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی. 10 شوال کو وہ عظیم عاشق رسول دنیا میں تشریف لایا جس نے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت و عقیدت کا چراغ روشن کیا. 10 شوال المکرم کو ایسا حق پسند پیدا ہوا جس نے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا. 10 شوال المکرم کو ایک ایسا مجدد نہیں بلکہ مجدد اعظم پیدا ہوا جس نے حق کے چہرے سے غبار صاف کیا اور مذہب اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی شان اقدس میں یہ وہابیہ دیابنا گستاخیاں کر رہے تھے نبی پاک کی شان کو، جن کی شان کے بارے میں، جن کے ذکر کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. سبحان اللہ. ان کی شان کھٹانے کی کوششوں میں لگے تھے. تو ایسے نازک ترین زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے رب کریم نے اپنی سنت کریمہ کے مطابق 10 شوال کو بریلی کی سرزمین پر ایسے مرد کلندر کو پیدا فرمایا جس نے دنیا میں آ کر دنیا والوں کو حضور کی شان، عظمت، فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یقیناً امام احمد رضا کا ذکر ہمارے ایمان کو آج بھی جلا بخشتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ نام ہے کہ جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر. حضرت نظوی فرماتے ہیں جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر گویا اس کو مل گئی جیتے جی جنت کی صنعت. رضا کے نام پر لاکھوں جہاں میں لوگ مرتے ہیں. کیا فرمایا حضرت نظمی نے؟ رضا کے نام پر لاکھوں جہاں میں لوگ مرتے ہیں، کوئی ہنس ہنس کے مرتا ہے، کوئی جل بھن کے مرتا ہے. شان ہے امام احمد رضا کی کہ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے، گل ہو رہے ہیں اور گل ہوتے رہیں گے چراغ. احمد رضا کی شمع آج بھی فروزہ ہے اور صبح قیامت تک وہ شمع فروزہ رہے گی. آپ کی اس مسجد میں الحمدللہ اتوار کے روز 10ویں شب شوال کو جشن امام منایا جائے گا. قاضی مہاراشٹر حضرت مفتی محمد اشرف رضا صاحب قبلہ کا خصوصی خطاب ہوگا. میں تمامی احباب سے گزارش کروں گا ذکر رضا سننے کے لیے، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ضرور شرکت فرمائیں. السلام علیکم. اور آخری یہ اعلان کہ 10 شوال سے الحمدللہ آپ کے ادارے دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کا تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے. تو اپنے ہوشیار طلباء بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں تاکہ دینی علوم سے بچہ آراستہ ہو جائے. لیکن ہمارے احباب کا اور لوگوں کا اکثریت کے ساتھ کیا ذکر کر رہا ہوں، یہ خیال اور یہ حال ہے کہ وہ اپنے گھر کے ریجیکٹڈ پیس کو، جو نہ گھر کے کام کا، نہ گھر والے کے کسی کام کا، اور نہ اسکول میں پڑھنے کے کام کا، نہ ٹیوشن کے کام کا، کسی کام کا نہیں، وہ ریجیکٹ پیس دارالعلوم میں ڈالو.
یہ حال ہے. اسکول نہیں پڑھ رہا ہے تو دھمکی دیں گے, یہ اسکول نہیں پڑھ رہا ہے اس کو نکالو کو مدرسے میں ڈالو. انہیں دھمکی دیتے ہیں, بچوں کے دماغ میں بچپن سے ڈالتے ہیں, مدرسے میں جائے گا ایسا مار پڑے گی, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. بچے کے دل میں بچپن سے خوف آتا ہے, مدرسہ ڈر جاتا ہے, خاص کر یہ ہمارے شہر کے بچے. اور وہی بچہ جب بڑا ہو کر ماں باپ کی ناک نہیں بلکہ گردن کٹوا دیتا ہے تب احساس ہوتا ہے. تو اس لیے وہ احساس اور وہ وقت نہ ہے, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلوائیں. میں شب قدر میں بھی, عید کے دن بھی, جمعۃ الوداع میں بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بھگوا سنگھی لوگ کس طرح ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو پیار کے جھانسے میں پھنسا کر کس طرح ان کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں, کس طرح ان کو مرتد بنا رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ سب اور سب یہودیوں کی اور کانوینٹ اسکول. بچیاں جاتی ہیں, باپ چھوڑنے کے لیے جاتا ہے, ٹوپی ہے, جبہ ہے, پاٹن کا نمازی ہے, ماشاءاللہ. اب بچی کو اپنے بائک پر پیچھے بٹھایا ہے, اسکرٹ پہنا کر بغیر حجاب کے چھوڑنے جا رہا ہے اسکول میں. ان یہودیوں کی اسکول میں, نصرانیوں کی اسکول میں بچیوں کو چھوڑ کے آ کر اطمینان, میری بچی پڑھ رہی ہے. اور وہ 16 سال تک 10th کلاس تک ان لوگوں کی صحبت میں رہتی ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ بد مذہبوں سے پڑھانا کیسا, تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پڑھنا تو دوسرا مرحلہ, اس کی صحبت کتنی ناپاک ہے. اس کی صحبت, میرے آقا نے فرمایا ایاکم و ایاہم, بد مذہبوں سے دور رہو اور بد مذہبوں کو اپنے سے دور رکھو. کیوں؟ لا یفتنونکم ولا یضلونکم, کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں, کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں. آج بچیاں گمراہ ہو رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. بچوں کے اندر دینی مزاج نہیں ہے, آزاد خیالی. ان کو نماز پڑھنے بولیے تو اپنے کو ایسا لگتا ہے کہ اپنے کیا بولے, اس کو کوئی اثر نہیں اس پر, آپ نے ڈالا ہی ننگے ماحول میں. اور بعد میں سمجھتے ہیں کہ یہ با حیا بن جائے اور سب کا ہادی و رہنما بن جائے. ایسا کیسے ہوگا؟ یہودیوں کی اسکولوں میں, نصرانیوں کی اسکولوں میں, مشرکین کی اسکولوں میں بچوں کو دین بیزار بنایا جاتا ہے, دین سے بیزاری سکھائی جاتی ہے. اور لڑکیوں کے ذہن میں بچپن سے یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اسلام نے بہت پابندی ہے, بہت سختی ہے, لڑکیوں کو ایک دم چھپایا گیا ہے, یہ کیا گیا ہے, وہ کیا گیا ہے. اس طرح کی باتیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں اور بڑی ہو کر وہی چیزیں اس کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں. تو یاد رکھو, جن کی بیٹیاں, جن کے بیٹے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, پہلی فرصت میں نکالو, پہلی فرصت میں. آج ہماری سنی اسکول ہے, صفا اسکول, ہم نے وہاں اپنے بچے کو ڈالا, کئی لوگوں کو ڈلوایا. لوگ بولتے ہیں وہاں پر پڑھائی برابر نہیں ہوتی. پڑھائی برابر نہ ہو چلے گا, لیکن بچہ جب گھر سے جاتا ہے تو ٹوپی میں, کرتے میں, اظہار میں جاتا ہے. اسکول کے کیلنڈر میں اعلیٰ حضرت کا سلام ہے, اسکول کے کیلنڈر میں اعلیٰ حضرت کا مناجات ہے, اسکول کے کیلنڈر میں اعلیٰ حضرت کی نعت ہے. بس ہم کو یہی چاہیے کہ دنیاوی تعلیم بھی ملے تو اعلیٰ حضرت کی محبت کی روشنی بھی ملے. تو اس لیے ان یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اسکولوں میں جو لوگ اپنے بچوں کو ڈال کر ان کی زندگی خراب کر رہے ہیں, ایسے لاپرواہ غیر ذمہ دار والدین کو چاہیے پہلی فرصت میں نکالے. بچیوں کو بے پردہ اسکولوں میں بھیجتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. ان کی ضمیر بے ضمیر, ان کی زمینیں مر چکے ہیں کہ نصرانی مرد پڑھا رہا ہے, غیر مرد پڑھا رہا ہے, اور اپنی بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں بغیر حجاب کے, بغیر شلوار کے. معاذ اللہ بچیاں جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے, اور وہ کیا بچیاں کیا ہمارے نبی کی شان سیکھیں گی؟ وہ یہودی اور نصرانی لوگ ہمارے نبی کی محبت دل میں نہیں ڈالتے, بلکہ ٹھکے چھپے انداز میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں. اس لیے بچوں کے سامنے حضور کا ذکر کیجیے, دین کی باتیں بتائیے, کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اس لیے اور یہ لعنت بھگوٹ لعنت سنگی لعنتیں جو ہیں ہمارے بچیوں کو مرتد بنانے کی, یہ صرف سوشل میڈیا تک نہیں ہے, ہمارے علاقے میں پہنچ گئی ہے, ہمارے علاقے میں پہنچ گئی ہے.
ہمارے اس محلے میں، اس علاقے میں ایک مسلم لڑکی کے گھر میں 5 سال سے ہندو لڑکا آ رہا تھا. 5 سال سے وہ لیو ان ریلیشن شپ، یہ قانون پاس ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو لیگل کیا ہے. یعنی بغیر نکاح کے، بغیر شادی کیے بالغ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں رہ سکتے ہیں. اس انداز سے وہ 5 سال سے رہ رہے تھے. اور وہ غیر مسلم لڑکے کا آدھار کارڈ بھی اس مسلمان لڑکی کے گھر کا، پین کارڈ بھی اس لڑکی کے گھر کا، اس کے ایڈریس کا. یہ حال ہو گیا ہے. نظر رکھو، سمجھے؟ اور اعلیٰ حضرت کا وہ مصرع یاد رکھو، سننے والوں جاگتے رہیے. ہاں، چور ڈاکوؤں کی رکھوالی ہے. وہابیوں سے ہی بچو، ان دیوبندیوں سے، ان نجدی بھکاریوں سے بھی اپنے بچوں کو، خود کو بچاؤ. اور یہ جو آتنکوادی ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، جو ہندوستان کے امن و شانتی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان آتنکوادیوں سے بھی اپنی بچیوں کو محفوظ رکھو. کالج پڑھانا فرض نہیں ہے. دنیا کے لیے کالج، دنیا کے لیے یہ کانوینٹ اسکول، دین کے لیے کیا؟ دین کے لیے بھی، دین ہی کے لیے بچوں کو اسکول پڑھاؤ، دین ہی کے لیے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاؤ، تاکہ بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنے دین کی تبلیغ کر سکے. ہم یہ نیت سے پڑھاتے ہیں. اس لیے جن کے بچے اور بچیاں بلے 3 سال کی ہوں، 4 سال کی ہوں، ڈالے ہوئے نکالیے پہلی پرست میں. اور اپنی بیویوں کی بات نہ سنیں. بیوی گھر میں یہ کہتی ہے، اماں یہ کہتی ہے، ان کو بولو تم رہو گھر میں، باہر کے حالات ہم پر واقف، ہم باہر کے حالات سے ہم واقف ہیں. بیوی کو شوہر مت بنائیے اور شوہر ہو کر بیوی کے غلام نہ بنیے. اپنے فیصلے خود لیجیے. اس لیے جو بچے بچیاں یہودیوں اسکولوں میں، نصرانی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پہلی فرصت میں نکالیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں میرے اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ روشن کریں، تاکہ زمین پر بھی خیر ہو اور زمین میں بھی خیر رہے. السلام علیکم.